ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے. اگر ہم صحافیانہ زبان میں بات کریں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے اس کی وجہ سے خبریں بن رہی ہیں, اور مزیدار بات یہ بھی ہے کہ جی پی ڈی ایم خود بھی خبروں کی زد میں ہے. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جی پی ڈی ایم کی کیا تنقید کری حکومت پر, یہ بھی ہم بالکل جانتے ہیں کہ اس کے مطالبے کیا ہیں, استعفے کی دھمکی بھی ہمارے سامنے ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی سیاست پر اعتراضات بھی بہت ہو رہے ہیں, اور اعتراض جو صرف حکومت وقت کی طرف سے نہیں آ رہے بلکہ جو کچھ غیر جانبدار مبصرین ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے کچھ غیر ذمہ دارانہ سیاست کا مظاہرہ کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اس کے پلیٹ فارم سے کچھ کہتے ہیں نا کہ صوبائیت اور لسانیت کو بھی جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے, ایسی متنازع باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو لوگوں کو بجائے جوڑنے کے تقسیم کرتی ہیں. تو آج ہم پروگرام کا جو آغاز ہے وہ کچھ ان اعتراضات ہی سے کریں گے. اچھا, دوئم جو بہت ہی اہم بات ہے کہ جو جماعت پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو سیٹ کر رہی ہے, اس کے بیانیے کو گائیڈ کر رہی ہے, اس کا اپنا جو بیانیہ ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہیں بہت شک و شبہات کا شکار ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی میری مراد مسلم لیگ نون اور ان کے قائد جناب محترم نواز شریف صاحب سے ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ اپنی سیاست کو بندگلی میں لے کر آ گئے ہیں, لیکن جو ان کے حمایتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ایسے موڑ پر کہ جہاں سے نئی راہیں کھلتی ہیں. حقیقت کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, اور آج مجھے پتہ چلا بھی پروگرام سے پہلے کہ بھئی انہوں نے بڑی زوردار مارکت العرا قسم کی اینکرنگ بھی کی ہے اور پڑھایا بھی ہے اور لکھتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے دلچسپ بات یہ کہ جناب لکھنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا سیاسی بصیرت ہے ان کی, اور ترجمان بھی ہیں نواز شریف صاحب کے, مریم صاحبہ کے, اور جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات کہ نظریاتی قائدین میں سے ہیں نون لیگ کے, جو کہ کم ہوتے ہیں آپ کی پارٹی میں, ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اچھا, میرا دل چاہ رہا ہے بڑا فلمی انداز سے میں آپ سے پوچھوں, اور وہ دامن پکڑ کر نہیں مزید فلمی کروں گا. آج کل دور کرونا 100 لوگ کل بھی انتقال ہوا ہے, 100 سے زیادہ نا, 9000 کے قریب جو ہیں اب تک ڈیتھس ہو چکی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی مطلب ہے 2500 لوگ پاکستان میں آج بھی کرٹیکل ہیں. اس دور میں آپ لوگ صاحب بصیرت, مطلب ہے پڑھے لکھے لوگ, عوام کا دکھ درد آپ کے دلوں میں, اور پھر آپ جلسے جلوس کی سیاست کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک تو دیکھیں کہ جب جو کووڈ جیسی چیز ہے دنیا, پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں, اس کا ایجنڈا جو ہے اور اس کی جو اس سے بچنے کی تدابیر جو ہیں وہ حکومت وقت سیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, حکومت ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنا سیریس ہے. اس میں دو چیزیں ہیں جو ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے, آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی حکومت وقت وزیر اعظم صاحب, کیونکہ وہ بہت بولتے ہیں اور کووڈ کا جو بھی شور مچاتے ہیں, وہ آج ایک پارلیمنٹ کی لیڈرز کو بلائیں, یہ نہ کہیں کہ میں این آر او نہیں ڈسکس کروں گا, اور ان کو کہنا چاہیے کہ میں صرف کووڈ کے حوالے سے بریفنگ کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, بڑی سمپل سی بات ہے, لیکن وہ نہیں کریں گے. سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, حکومت وقت نے کون سے ایکشن لیے کمپیئر ٹو دا فرسٹ ویو جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ابھی میں لاہور میں تھا پچھلے 10 دن, اور میں بہت سے بسز پر اور بازاروں میں اور ہر جگہ ہم گئے, ریلیز تھیں, مریم نواز کی 2 ریلیز تھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے کون سی چیز, بازار کھلے, ٹرینیں چل رہی ہیں, بسز میں بندے کے اوپر چڑھا ہوا ہے, شاپنگ مالز کھلے ہیں, کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں. حزب اختلاف گائیڈ کرنا چاہیے تھا نا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جس طرح جب پہلی ویو آئی تھی, میں کیسے کہہ سکتا نہیں مطلب پیپلز پارٹی نے بڑا, اور دوسری بات آپ لوگوں نے بڑا, آپ کو پتا ہے میں لاجیکل بات بھی کرتا ہوں. جی میں وہی, جہاں جہاں ہم نے جلسے کیے ہیں, آج آپ کووڈ کی پازیٹیوٹی ریٹ اٹھائیں, ٹھیک ہے, ایبٹ آباد سب سے زیادہ ہے, حیدرآباد, ہم نے تو جلسے وہاں کیے ہی نہیں ہیں. پنڈی ہم نے تو جلسہ کیا, کراچی میں تو کیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا زوردار. کووڈ اس کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا جب ہم نے کیا تھا, پر پنڈی میں کیوں پھیلا ہے اس کا تو ایکسپلین کر دیں. ایبٹ آباد میں کیوں پھیلا ہے اس کا تو ایکسپلین کرتے ہیں. حیدرآباد میں کیوں پھیلا ہے اس کا تو ایکسپلین کرتے ہیں. سیاستدانوں کی کہ وہ آپ پر مطلب ہے وہ کر دیتے ہیں کہ بلیم کر دیتے ہیں, آپ ان پہ بلیم کریں, ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. It's a fine balance that we have to maintain. It's a fine balance. It's a difficult. Do you agree that it is a threat? It is a threat. It is a threat. But and how we should act about it? No, the first responsibility is the government acts then. اگر ہم اس کی خلاف ورزی, مجھے آپ اپنے کیمرہ مین کو بھیجیں ٹرینوں میں, ٹرین کس کی ہے؟ حکومت پاکستان کی ہے. ریلوے منسٹر اب انٹیریئر ہو گئے لیکن دوسرے کوئی بن گئے ریلوے منسٹر. مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کوئی پریکاشن ایس او پیز ہے, بازاروں میں کوئی ہے, مالز میں کوئی ہے, بسز میں کوئی ہے, کس جگہ ہے؟ مجھے آپ ایک بتا دیں. ریسٹورینٹس میں کوئی ہے کہ لبے لباب یہ ہوا کہ کیونکہ ایک غلطی ہو رہی ہے تو مزید غلطی ہو. نہیں یہ نہیں ہم کہہ رہے.
میں نے آپ کو 2 کہا ہے کہ پرائم منسٹر بلائیں اور وہ کہیں کہ جی دیکھیں یہ حقائق ہیں. اچھا وہ تو ہمیں پہلے تو وہ سوال آپ نے این سی او سی پر اٹھا دیا, وہ جو چیئرمین تھے ان کے بارے میں ہی متنازع رائے آ رہی ہے کہ وہ کیا کر کے گئے اور کیا تحقیقات ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. اچھا وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں اگر موقع ملا, کیونکہ میرے پاس سوالوں کی فہرست جو ہے بڑی مطلب ہے مختصر نہیں بہت طویل ہے. کیا سینٹ الیکشنز کو مد نظر رکھ کر آپ لوگ جو ہیں اپنی تحریک چلا رہے ہیں؟ دیکھیں سینٹ الیکشنز ایک اس میں اسپیکٹ تھا بٹ ناٹ ایگزیکٹلی آل. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انشور کرنا چاہتے تھے کہ سینٹ الیکشنز حکومت نہ کروا سکے, الیکٹورل کالج نہ ملے انہیں, اور اس سے پہلے ریزگنیشنز وغیرہ ہو جائیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سینٹ الیکشنز ہو گئے اور پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کر لی تو ہماری تحریک ختم ہو جائے گی. سو اس سے نتھی نہیں ہے کہ اٹ از انڈیپینڈنٹ پہنچے گا, مطلب قانون سازی کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویل ڈو ایوری تھنگ کہ وہ سینٹ الیکشنز وہ نہ ہولڈ کر سکیں اس ٹائم پر, لیکن اگر فار اینی بالفرض وہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپریل میں اپنی تحریک یا مارچ میں اپنی ختم کر دیں گے اور مئی میں ختم کر دیں گے. میں اس سے پہلے آگے جو بالکل یقین ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنی حکومت سندھ قربان کر دے گی, سندھ اسمبلی کو قربان کر دے گی کہ جی وہ یقین نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بڑا کلیئرلی پیپلز پارٹی کا سٹانس رہا ہے. ابھی جو پرسوں بھی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بلاول بھٹو نے بڑے کلیئرلی دوبارہ یہ کہا تھا کہ جی دیکھیں سی ان کا مین فورم ہے, ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے, سب سے ہائیسٹ ڈیسیشن میکنگ باڈی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. اس میں انہوں نے, مجھے نہیں پتا کس دن ہے, اس میں انہوں نے جانا ہے تمام چیزیں ڈسکس کرنی ہے, لیکن ایز اے سپورٹ فار پی ڈی ایم اس وقت سب سے زیادہ استعفے پیپلز پارٹی والوں کے پاس آئے. 70% آف دیئر نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی ممبرز نے ریزگنیشن. سو وہ اس حد تک تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے سٹیکس ڈفرینٹ ہیں, جے یو آئی ایف کے لیے ڈفرینٹ ہے, پی ایم ایل این کے لیے ڈفرینٹ ہے. اتنا تو ہمیں پولیٹیکل انسائٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ سٹیکس ان کی اینڈ دے آر سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی. انہوں نے شارٹ ٹرم میں بھی دیکھنا ہے پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے, انہوں نے میڈیم اور لانگ ٹرم بھی دیکھنا ہے کیونکہ ان کے اپنے تجربات ہیں. 1985 کے الیکشنز ہوئے تھے, پارٹی لیس الیکشنز ہوئے تھے, اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ ظاہر ہے بہت پاپولر بھی تھیں, تو انہوں نے بوائکٹ کیا تھا. اس بوائکٹ کی وجہ سے بہت سے نئے چہرے ایسے آئے, بہت درجنوں کے حساب سے, کیونکہ اس سے پہلے 77 میں الیکشن ہوا تھا تو وہ 77 والا کراؤڈ ختم ہو چکا تھا. ایک نئے ایمرجنگ جس میں شیخ رشید, چودھری نثار وغیرہ یہ سارے آئے تھے. انفیکٹ میاں نواز شریف, شہباز شریف, یہ سارے 85 کے پارٹی لیس الیکشن میں آئے تھے. تو وہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ پیپلز پارٹی فیل کرتی ہے کہ پنجاب دے ایکچولی لاسٹ پنجاب, کہ جب وہ الیکشنز, تو وہ یہ ان کا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ جب اسپیس چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے بدلے نئے پلیئرز آ جاتے ہیں. یہ جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے تضادات بھی ہیں اور اپنے اپنے مقاصد بھی الگ الگ ہیں, تو اس سے پی ڈی ایم کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا جب آپ لوگوں کے اندر انہیرنٹ کنٹرڈکشنز بھی ہیں اور اٹ از چیلنجنگ. ظاہر ہے جے یو آئی ایف جو ہے رائٹ ونگ ایک اپنا نظریہ رکھتی ہے ریلیجن کے حساب سے, دیٹس اے کور ایشو فار دیم. پیپلز پارٹی آن دی ادر ہینڈ لبرل سوچ کی مالک ہے, ہم کہیں بیچ میں ہیں. تو یہ تو اس کو آپ کنٹرڈکشنز کہیں یا تضادات کہیں, اسی وجہ سے تو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ورنہ ضمن ہو جاتی ساری کی ساری. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم بیچ میں, اور نون لیگ ہمیشہ بیچ میں رہتی ہے, تو بیچ میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی ایک زمانے میں لیفٹ سب سینٹر تھی. انفیکٹ انہوں نے موو کیا اپنے آپ کو سینٹر کی طرف, ہم رائٹ کی طرف تھے, ہم نے بھی ٹرائی کیا سینٹر کی طرف, بیکاز دیٹس ویئر دی میجورٹی آف دی پاپولیشن. سینٹر جو ہے مرکز جو ہے وہ تو اعتدال کا راستہ ہوتا ہے نا, اعتدال پسندی ہوتی ہے اور اکثریت عوام کی وہی چاہتی ہے. لیکن جب آپ کی پولیٹیکل پوزیشن آتی ہے آپ کے قائد کی طرف سے, وہ مطلب ہے وہ پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم پہ, بلکہ اب تو آج کل ایک ہی ایکسٹریم پہ رکا ہوا ہے پینڈولم, وہ میانہ روی کی طرف نہیں آ رہا. دیکھیں اس کا یہ جب بھی کوئی بھی تحریک چلی ہے, میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس کے ساتھ, وہ بڑی تحریکوں کے ساتھ دنیا کی, میں مقابلہ نہیں کر رہا. جب بھی تحریکیں چلی ہیں وہ اسٹیٹس کو چیلنج کرتی ہیں. پاکستان کو لے لیتے ہیں, 68-69 میں ایوب خان کے خلاف چلی, اسٹیبلش نارم تھا, ایوب خان کی حکومت تھی, 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا, بیسک ڈیموکریسیز پر بلیف تھا, 10 سالہ ترقی کا جشن منایا جا رہا تھا اکتوبر ریولوشن 58 کے حساب سے. اس کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک موومنٹ شروع ہوئی جو ذوالفقار علی بھٹو نے چلائی.
اور اس وقت ایسی تھا. اگر آپ سنا کیش کر لیا انہوں نے. آج کل کے جس طرح کے لوگ ہوتے نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, سب کچھ تو حاصل ہو گیا, میسو انڈسٹریلائزیشن ہوگی, ترقی کا دور ہے, اکانومی پاکستان کی کہاں سے کہاں چلے گی, اسٹیبلٹی ہے, امن ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ تھا. تو جب بھی آپ چیلنج کریں گے نا نارمز کو, ہمارا کویسچن بڑا سمپل ہے عامر. ایک یا تو ہمیں یہ جواب دے دے, مثال ایک ایگزامپل دے دیں. اگر ہم نے کہا کہ جی نیشنل اسمبلی کو رن کرتا ہے کوئی ایکس وائی زی, تو بجائے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ یار از اٹ این ایکسیپٹیبل نو, کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے ہمیں پروو کر دینا رانگ. لیکن اگر ہمیں رانگ نہیں پروو کریں گے خاموش رہیں, ہو تو رہا ہے لیکن بولے نا, دیٹ از دا ورسٹ تھنگ. تو ہمیشہ ہر دور میں کچھ لوگ ہوں گے جو بڑھ کے کچھ بولیں گے اور کچھ ہوں گے جو کہیں گے یار بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آگے چلے, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسے دونوں کے اوپینین ارتقائی عمل سے ہوگا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بڑا مبالغہ آرائی بھی اس چیز میں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ نے کہہ دیا کہ جی کسی کے اشارے پر ہو رہی ہے, جو ہماری ایک کانسپریسی تھیوری آج سے نہیں چل رہی, ایک عرصے سے چل رہی ہے. اس میں بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں, لیکن میں ذرا آتا ہوں کہ جہاں جہاں جلسہ ہوا, کرونا کو چھوڑ دیں, وہ تو باعث آپ نے سمیٹ دی, وہاں پر ایک اور بات ہے کہ جہاں جلسہ ہوا وہاں پہ ایک نیا تنازع کھڑا ہوا. پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے ظاہر ہے کہ کچھ نکات پر آپ لوگوں کا اتفاق ہے نا, لیکن اس سے الگ ہو کر بات کی گئی, بڑھ کر بات کی گئی. لسانیت کی بات ہوئی, صوبائیت کی بات ہوئی, چکزئی صاحب نے جو لاہور میں فرمایا, کراچی میں وہ کچھ مطلب شگوفے چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح نورانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے کوئٹہ میں ایک چھکا مار دیا. تو یہ کیا آپ لوگوں کی تشویش کی بات نہیں؟ پہلے آپ لوگ برین اسٹارمنگ نہیں کرتے کہ جی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, بجائے اس کے کہ مطلب ہے ہمارا پیغام آگے جائے, ہمیں وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں. اگین دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے نا اس پہ اتنا کنٹرولڈ ہر چیز رہا ہے. ایک تو دیکھیں نا 30-35 سال تو مارشل آ رہا نا, تو ایک ہماری جو ایک ڈبیٹ کا پہلو ہے وہی ختم ہو گیا کہ جی اگر کسی نے کچھ کہہ دیا او شیخ مجیب الرحمان نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 6 پوائنٹس کا مطلب ہے سیپریشن, اور بھٹو صاحب نے اگر یہ کہہ دیا یا الطاف حسین نے مہاجر کا نعرہ لگایا تو اس کا مطلب ہے اینٹی اسٹیٹ ہو گیا. ایسی ہم بات کرتے نا, بعد میں جا کے ہم کہتے ہیں یار نعرہ مار لیا تو کیا ہوا, اس کو چیلنج کرتے, اس کو ڈیبیٹ کرتے, اس پر وہ کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا الطاف حسین کو بائی دا وے ان کی اینٹی پاکستان پالیسیز کی نہیں حمایت کرتا, جو انہوں نے بھرپور انداز میں کی, انہوں نے بھرپور انداز میں کی. بٹ اگین یہ بات یہ ہے کہ الطاف حسین کا نام آ گیا تو میں اسی چیز کو, یہی الطاف حسین تھے دلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے نا جو کچھ انہوں نے کہا کہ پاکستان از دا بگیسٹ بلنڈر, اور وہ اس وقت کی ملٹری رجیم کے اتحادی تھے, صوبائی لیول پر بھی اور فیڈرل لیول پر بھی. کسی نے بلا کے ان کو نہیں پوچھا کہ بھائی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو اور مجھے اور ہزاروں اور لاکھوں پاکستانی اس کو شکوک و شبہات تھے. تاریخی بات نہیں ہے یہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں یا مریم نواز کہہ رہی ہے, اگر تو وہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہے تو دل بھی فائن اباؤٹ اٹ. کہ میں مریم صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات بعد میں کرتے ہیں, میں چکزئی صاحب کی بات کر رہا تھا. کل بھی میرے پروگرام میں آپ کی مطلب پارٹی کے رہنما موجود تھے, ملک احمد خان صاحب, اور لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے باقاعدہ تشویش کا اظہار کیا کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, اور مطلب دکھ پہنچا لوگوں کو. انہوں نے ذاتی حیثیت میں کہا, یہ نہیں کہا کہ پارٹی کی پوزیشن ہے, لیکن کیونکہ آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور آپ ترجمان ہیں تو آپ کے ساتھ میں یہ چیز ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے. اور جس طرح نورانی صاحب نے جب کہا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ کہنے کی بات بھی نہیں تھی, اور انہوں نے اس کی وضاحت معذرت بھی کر لی تھی. لیکن یہ تو نہیں کر سکتے کہ چکزئی صاحب اپنی آپ تقریر دکھائیں, کیونکہ اب زیادہ تر لوگ تو اب ایکسٹمپور ہی بولتے ہیں, مطلب وہ لکھی ہوئی تو تقریر پوائنٹس لے کے آتے ہیں سو آن. تو ضرور ایسی جب 11 پارٹی الائنس ہوئے گا تو کچھ نہ کچھ ایسی ہوگا. لیکن پلیز اس سے آپ لوگوں کے بڑے مقصد کو, ولی خان پر مقدمہ چلا تھا اینٹی اسٹیٹ کا, حیدرآباد کانسپریسی کیس چلا تھا, بالکل چلا تھا. غفار خان اگر وہ انڈیا ان کو ایوارڈ دیتا تھا, فیض احمد فیض کی ایگزامپل لے لے, وہ تو پولیٹیکل نہیں تھے نا, جب تک وہ حیات تھے تو ہی واز کنسیڈرڈ اینٹی پاکستان. وہ پاکستان آتے تھے اندر بند ہوتے تھے, کیوں؟ کیونکہ ان کو لینن ایوارڈ رشیا نے دیا تھا. یا سوویت یونین ہمارا دشمن سوویت یونین ان کو ایوارڈ دے رہا ہے, وہ وہاں کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کر رہے ہیں. ہی ہیز ٹو بی اینٹی اسٹیٹ. That is so, بہت سال گزر جاتے تو ہم کہتے ہیں یار کیا تھا. فیض احمد فیض آج سب اون کرتے نا, سب ان کی نظمیں پڑھتے ہیں, سب کے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے. He is considered as a great poet which he was, and a great Pakistani. He was indeed a great Pakistani, لیکن ان کی طرف سے کبھی لوز بال آئی بھی نہیں تھی. انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کہی بھی نہیں تھی کہ جہاں پر
مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے جب آپ لسانیت بھائی تو وہ جیل میں کس لیے جاتے تھے؟ وہ پنڈی سازش کیس بنا تھا, پنڈی سازش کیس ہوا تھا 51 میں, وہ اندر بند ہوتے تھے 1980s میں. پنڈی سازش کیس کے بیسس پر نہیں پہلی بار, میں تو پہلے کا تذکرہ کرتا ہوں, پہلی بار کیوں گئے تھے, پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ میں آپ کو صرف یاد دلا دوں, میں صرف اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی, جب غفار خان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جنرل ضیاء الحق went to his burial, GM Sayyid ki likewise, and you know what he was trying to prove a point. He was reaching out and telling کہ جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا, ہم بھی اوور بورڈ گئے تھے, وہ بھی اوور بورڈ گئے تھے. اگر آپ نے اس کو اندر بند نہیں کیا ہوتا اتنے سالوں تک, غفار خان کو اس لیے اندر بند کیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کی حکومت کو اپوز کر رہا تھا, قیوم خان کی حکومت کو 47 میں. وہی ہیڈ دا رائٹ, ان کی حکومت تھی اس سے پہلے. ہی مسٹ ہیو سیڈ تھنگس which I don't support by the way, but ہم نے یار دیکھیں, جب آپ کسی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں تو پھر اگر کہیں سے آواز اٹھتی ہے تو پھر ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1990 میں جنرل حمید گل کو سازش کرنے کا اختیار تھا. 2002 میں جنرل وہ عظیم تھے, کون تھے, مجھے یہ بھی کہنے کا اگر آپ اجازت دیں کہ ہوتا یہ کہ بعض اوقات جو ہے ظلم کا تاثر دیا جاتا ہے, بعض اوقات بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, بعض اوقات واقعی جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو کور دینے کے لیے, تو یہ بھی کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ. تو میرا اگر کلاسک ایگزامپل اگین 3-4 دفعہ ملٹری آپریشن ہو چکا ہے, 3-4 دفعہ ہو چکا ہے. جو رائٹ سائڈ پر آ جاتا ہے وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے, جو ادھر کھڑا رہتا ہے پہاڑوں میں وہ ہوتا ہے غدار ہوتا ہے. وہ تو اسٹیٹ یہی کرتی ہے نا دنیا میں کہیں پر بھی, اگر اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھائیں یہ کرتی ہے, OGDCL کی رسپانسبلٹی فلفل تو کرے نا. پھر آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہے گا, ڈیمانڈ کرے گا بلوچستان کے حقوق, تو ہم اس کو کہہ دیں گے دہشت گرد ہے. مطلب محمد زبیر, ایک سیکنڈ سن لیں, محمد زبیر دہشت گردی کا بھی کیس میرے پر بنا ہے, غداری کا بھی بنا ہے. آپ باقی چھوڑ دیں غفار خان کو اور اکبر بگٹی کو, محمد زبیر اور FIR بھی کٹا ہے, اور تینوں چیزیں لاہور بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے آپ. مطلب آپ اس کے بعد اگر مجھے آپ غدار کہہ رہے ہیں اور مجھے ان رسپانس کچھ کہنے کی اجازت نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مرکز گریز قوم پرست جماعتیں اور اس میں پیپلز پارٹی فیڈرل جماعت, فیڈریشن کی جماعت, آپ کی جماعت اعتدال پسند جماعت, میانہ روی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سینٹر میں کھڑے ہیں, ان کا جو ملاپ ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ سیاست ہو رہی ہے وہ زیادہ کنفیوز کر رہی ہے لوگوں کو. جو آپ کے اپنے جو آپ کے پیروکار ہیں وہ بھی ذرا سا اس بات پہ ناخوش ہیں, ذرا سے نہیں کافی. جی یہ ہوتا ہے. دیکھیں جب PNA بنی تھی وہ 9 ستارے تھے شاید, جی 9 پارٹیز تھی, اس میں مسلم لیگ بھی تھا اور وہ تحریک ولی خان صاحب بھی تھے اور جناب ازل خان بھی تھے اس میں, اور سارے وہ ایک متضاد ہمیشہ سے جب الائنسز بنے, پہلے ایک اچھی چیز ہوتی تھی, وہ نواب صدر نصر اللہ ہوتے تھے ایٹ دی ہیڈ آف دیٹ تھنگ, تو ان سے سب ایکسیپٹنس ہوتی تھی اینڈ سو آن. تو جب بھی الائنس بنیں گے تو پھر ایک منیمم کامن ایجنڈا ہوتا ہے. منیمم کامن ایجنڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اکنامک پالیسیز ایک جیسے نہیں ہیں, فارن پالیسی میں ڈفرینسز ہیں, سیریس ڈفرینسز ہیں, ریجنل پالیسی کے حوالے سے اور صوبے کے اپنے ایشوز کے حوالے سے ڈفرینسز, سیریس ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں اور وہ رہتے بھی ہیں. منیمم کامن ایجنڈے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت منیمم کامن ایجنڈا جو ہے 2 پوائنٹس پر ہے. وہ یہ ہے کہ جی یہ جو سسٹم ہے, پریزنٹ سسٹم, ہائبرڈ سسٹم, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بیکاز دس از ان ڈائریکٹ کنٹرڈکشن ٹو آور کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں اس کی کوئی اجازت نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت ہے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, بیکاز یہ جس طرح سے لائی گئی تھی اور جس طرح سے پھر اس نے آپریٹ کیا, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ منیمم کامن ایجنڈا ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمایا ہائبرڈ سسٹم ہے, جو لوگ جن لوگوں نے ووٹ دیا, خود کہتے ہیں ہائبرڈ سسٹم ہے, وہ خود کہتے ہیں ہائبرڈ سسٹم. ہم تو نہیں, ہائبرڈ کا تو ہم نے بائی دا وے ہم نے تو ایجاد بھی نہیں کیا یہ لفظ, انہوں نے خود ایجاد کیا کہ ہائبرڈ سسٹم, سیم پیج کی تھیوری ہم نے تو نہیں ایجاد کی, انہوں نے ایجاد کی. وہ آج بھی کہتے ہیں سیم پیج پر. اس تناظر کو دیکھیں نا, کیونکہ ہمیشہ سے ایک فرکشن رہا ہمارے یہاں, ایک جو ماضی کی اگر بات کریں کہ سویلین لیڈرشپ میں اور فوج میں بعض اوقات ہو جایا کرتا ہے, تو اگر ادارے اور سویلین نمائندے ایک صفحے پر ہیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے, ہمیں بھی ہونا چاہیے. ایک صفحے پر یہ تو ملک کو آگے لے کے جائیں گی. پہلی بات دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ایک صفحے کا مطلب یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ فوج سویلین حکومت کے ساتھ ہے, اس وجہ سے ہم سب سے وہ جو کہتے ہیں نا میں دیکھ لوں گا, تو وہ انہی کے بلبوتے پر کہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سیم پیج پر ہونے کا. سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے اور فوج اس کے تابع ہونی چاہیے.
یہ بڑا سمپل ہے اور ہمارے آئین میں اصولی طور پہ یہی ہمارا آئین کہتا ہے اور یہ ہے بھی جس طرح کراچی کا ایک مطلب آرمی چیف سلوٹ کرتے پرائم منسٹر کو. جو کراچی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جب مریم نواز صاحبہ یہاں آئی تھیں اور کیپٹن صفدر کو جو اریسٹ کیا، جو چیف کی اپنی رپورٹ ہے اس میں یہ مانا گیا کہ ان اداروں نے جو فیڈرل ادارے تھے انہوں نے صوبائی حکومت کو پیچھے رکھ کے ان کی مرضی کے بغیر ایک آپریشن کیا جو ان کے آئین میں ان کا نہیں حق تھا. دس از ایگزیکٹلی ہماری جنگ. ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے خود ایک ایگزامپل دے دی کہ بھائی ہم یہ ایکٹ کرتے ہیں کہ آئی جی کو اٹھا کے لے گئے. یہ تو مانا ہے نا کہ آئی جی کو فورس کیا کہ جی آپ آرڈرز کریں. اب کیا یہ ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس عامر میں ایک آدھا منٹ ہوں، ہمارے پاس 19 اکتوبر کی صبح کو چوائس تھی. وہ چوائس یہ تھی کہ ہم اسی طرح سے پاکستان کے لہجے میں مریم نواز ایک پریس کانفرنس کریں اور ہم یہ کہیں کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے عمران خان، تم دیکھ لو، اور یہ جب تک تحقیقات نہیں ہوئیں گی مکمل، اور یہ اینڈ نتھنگ وڈ ہیو کم آؤٹ آف اٹ بیکاز ہم نے ڈیئر کیا بولنے کا، ہم نے ہمت کی اور یہ کہا کہ وہ لوگ اس میں شامل تھے، سیکٹر کمانڈر وغیرہ. وہ میری جو آڈیو ٹیپ چلی تھی جس کے بیسس پر پھر میڈیا میں گیا، جس کے بیسس پر بلاول نے پریس کانفرنس کی، جس کے بیسس پر ویری ولنگلی چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ کمیٹی بنائیں گے، اور پھر وہ ایکسیپٹ کیا. لیکن اس میں انہوں نے کہا اوور زیلس یا پتہ نہیں کیا، یہی لفظ ہے کہ اوور زیلسلی انہوں نے ایکٹ کیا. نہیں کرنا چاہیے، اور قانون میں تو ایسی کوئی اجازت نہیں. میں اور آپ یہاں باہر نکلیں، کسی کی لڑائی ہو رہی ہوئے اور میں اور آپ، بات یہ ہوتی کہ وہ صفدر صاحب بھی اگر جا کے مزار قائد میں نعرے بازی کریں گے، وہ بھی جذبات ان کا وہ تھا. اس کا کیا پاکستان کے آئین میں، کیا پاکستان کے قانون کے تحت ہر چیز کا آنسر ہے یا نہیں ہے؟ اوور زیلس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی دا فائٹ، دس از ایگزیکٹلی دا فائٹ کہ بھائی آپ سوری ایکسکیوز می. اور بائی دا وے عامر، آپ میڈیا ہاؤس میں ہے نا، وہ گئے تھے کچھ 4:30 بجے یا 4 بجے، کیپٹن صفدر نعرے وہاں لگائے تھے. مجھے بتائیں، ایک تو اس میں بالکل غلط بیانی ہے کہ اضطراب تھا اور لوگ پریشان تھے. مجھے بتائیں ایک رپورٹ بتاتے ہیں کسی میڈیا ہاؤس کی کہ جس میں یہ شو کیا ہے کہ دیکھیں جی لوگ کتنے پریشان ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کون ڈیمانڈ کر رہا تھا؟ علی زیدی. وہ دوسرے جو آپ کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا، علی زیدی کیوں کرتے؟ آپ کو ڈیمانڈ کیا کرتے؟ نہیں، ایک میں بات کروں، بینگ پاکستانی ہر جگہ کی بڑے دو سٹینڈرڈ ہیں. عمران خان کے لیے عمران خان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں جو بھی کرے مزار قائد کے تقدس ہے اس پہ تو ہمیں کچھ چیزوں پہ کنسنسس کر لینا. کہ اگر بات یہ ہے کہ یہ تو بات بہت آگے چلی گئی. بات یہ ہے کہ ہم اس بحث میں تو جا ہی نہیں رہے کہ کیا ان کے خلاف کوئی کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا. میں تو یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں کہ وہ ادارے شامل ہو جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سویلین آپ کے آئین میں لکھا ہونا چاہیے، پھر آپ کے آئین میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر نہیں سویلین اتھارٹیز جو ہیں اگر ایکٹ نہیں کرتی تو پھر کوئی نہ کوئی تو انیشیٹو لے گا. چلے خیر، ایکسکیوز می، I am sorry to say I totally disagree with that. کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے آئی جی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کا کوئی تقدس نہیں ہے، ڈی آئی جیز کا کوئی نہیں ہے، ایڈیشنل آئی جیز کا کوئی نہیں ہے، 50 سینئر موسٹ پولیس آفیسر سندھ حکومت کا کوئی تقدس نہیں ہے. اگر کورٹ پہ حملے ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا، 1 اسٹار کے دفتر میں 3 اسٹار کو اٹھا کے لے کے جائیں، کمال کر رہے ہیں، اور اس کو جسٹیفائی ہم کریں. کیسے جسٹیفائی کریں؟ اگر نہیں ہوتا. قانون از قانون. نہیں تو قانون تو بہت ساری جگہوں پہ اپلائی جو ہوتے ہیں جب کورٹ پہ حملے ہوتے ہیں. میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قانونی کا سہارا لیتے ہیں نا. آئی جی اگر ایکٹ نہ کرے تو کیا کریں گے بھائی؟ کیا کریں؟ مطلب ایک سوال ہے نا، اگر یہ رائٹ ہے. ایک سیکنڈ عامر، جیل میں ہوا ابھی، سوری یہاں پہ کورٹ میں ہوا کہ ایک باپ نے، کیونکہ اس کے بیٹے کو انصاف نہیں مل رہا تھا، کورٹ جو تھا ڈریگ کر رہا تھا، اس نے گولی مار دی. پھر لوگ یہ کریں گے اگر قانون ایکٹ نہیں کرے گا. میرے خیال مجھے ایک تو بائی دا وے یہ تو طے ہی نہیں ہوا کہ قانون نے ایکٹ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. کیوں نہیں کرنا؟ ایک سیکنڈ، یہ آپ یہ کہہ رہے کہ ہماری پوری پولیس فورس جو ہے وہ اتنی نکمی ہے اور ان کا کوئی تقدس نہیں ہے کہ ود ان آورز ان کو وہ کرنا چاہیے تھا
جو علی زیدی یا عمران خان کی مرضی ہے. آئی ایم سوری اس کے بیسس پر نہیں چلے گا ملک. بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی کی مرضی پہ نہیں کرنا چاہیے تھے, لیکن اور پھر اگر یہ رائٹ ایک کسی کو ہے, غالباً پولیس کو آن اٹس اون مزار قائد کی حرمت کو دیکھتے ہوئے مجھے اجازت دیں کہ میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ اسی طرح کی باتیں کریں گے. کچھ نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ بھی بات کریں گے, کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کہتے ہیں دولت اور جائیداد پہ بھی بات ہوگی, اور جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جی رولز آف دا گیم چینج کر دیں, شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ میں انتخابات ہو, اس پر زبیر صاحب کیا سوچ رہے ہیں, بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج کے ہمارے خصوصی مہمان محترم محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, اور ترجمان سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ. بڑی ہماری گرما گرم بحث ہوئی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں, لیکن بڑا پروفیشنل, بڑا مزیدار. مجھے یہ بتائیے ایک بڑا کہتے ہیں آسان سوال کہ میاں نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ آپ نے پوچھا اتنے آسان, ایسے سمپلسٹی سے, سادگی سے پوچھا, آسان لگ رہا ہے سوال, سادگی چھوٹا سوال ہے, کب واپس آئیں گے؟ وعدہ کر کے بڑا سمپل سے, بڑا سمپل سے. اس وقت جو ماحول ہے کنٹری میں, اور جو ہماری جدوجہد ہے فار ڈیموکریٹک پاکستان, قانون کی حکمرانی, اور جو انصاف کے تقاضے اس وقت ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف کے تقاضے بالکل بھی نہیں پورے کیے جا رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار جب کیس آپ کے فیور میں آتا ہے تو آپ تھینک یو کرتے ہیں, جب اگینسٹ آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی دنیا میں فیصلے سے عجیب بھی آئے گا تو سارے کیسز آپ کے خلاف نہیں آئیں گے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو غلط طریقے سے جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا تو اسی سپریم کورٹ نے بہت سے اچھے فیصلے بھی سنائے ہوں گے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جی سارے فیصلے, بٹ رائٹ ناؤ in the last 2-3 years we strongly believe کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. آپ کو حوصلہ نہیں ہوتا, اس بات سے حوصلہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کی پاکستان کے قانون میں کوئی مثال نہیں تھی, جس چیز کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا, اس کو اپناتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب پہ عدالت نے اتنا کرم کیا, حکومت نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ انہیں جی بیرون ملک نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا, یہ ہمارے قانون میں بھی نہیں ہے. تو اس سے تو آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ جی بڑی اچھی عدالت ہے, بڑی اچھی حکومت ہے, اور مطلب ہے کیوں کر رہی تھی, تو کیونکہ اچھے ہیں اس لیے کر رہے تھے میرے خیال میں. اچھے نہیں ہے سنا یہی ہم نے, مطلب آپ لوگوں نے ویلکم کیا تھا. اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اپنی پرانی جو غلطیاں تھیں اس کو تھوڑا سا بیلنس آف کر رہے تھے, اس لیے کیا تھا. آپ نے خود کہا کہ جب قانون میں نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں سب کچھ قانون ہی کے حساب سے ہونا چاہیے. ہمیں تو مثال نہیں ملتی کسی ایک بیچارے اور غریب سا کوئی وہ ہمارے نزدیک لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ڈیفینڈ کرتے ان فیصلوں کو, ڈیفینڈ یا ریجیکٹ کرتے ان فیصلوں کو, اس کی لیگل آرگومنٹس دیکھ کے ریجیکٹ کرتے. جس کیس میں ان کو بیل پر باہر بھیجا گیا تھا وہ جج صاحب نے دی تھی, جن کا ابھی انتقال ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن اسی جج کو پاکستان کے سپیریئر کورٹس نے کہا اسی کیس کے سلسلے میں مس کنڈکٹ پر باہر کیا, اسی کیس کے سلسلے میں مس کنڈکٹ. ہاؤ کین اے ججمنٹ اسٹینڈ فرام اے جج جس کو مس کنڈکٹ پر نوکری سے نکال دیا گیا؟ مطلب دنیا میں کوئی ایگزامپل ہے؟ غالباً یہ بھی الزام تھا کہ ان پہ جج صاحب پہ کہ جی انہوں نے کیس کو خراب کر دیا, زیادہ سزا کڑی مل سکتی تھی. اب یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے, میں تو اس میں جانا نہیں چاہتا. میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرف سے رائے لے لیں, میں مظلوم کیونکہ قانون پہ نہیں ہے. میں ایک اور سوال کہ وہ جو ایک ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کو سخت خطرات لاحق تھے جس کی وجہ سے جانے کی اجازت دی. اب جب کہ وہ ماشاءاللہ مطلب ہے کہ روح صحت لگتے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, تو کیا ہوا تھا کہ وہ اس وقت مس رپورٹ کیا گیا تھا, مبالغہ آرائی کی گئی تھی ان کی صحت کے حوالے سے, کیا ہوا کیا تھا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں, تو حقیقت کیا ہے یہ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھے, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے, نہ وہ آزاد تھے. اچھا. اور اسٹیٹ ہی مینیج کر رہا تھا ان کی میڈیکل کنڈیشن, جس میں پنجاب کی جو وزیر ہے صحت کی یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے آج بھی یہ ریپیٹڈلی پوزیشن لیا ہے کہ جی وہ اتنے ہی بیمار تھے جو رپورٹ کیا گیا. اور جتنی بھی رائے اس کے بعد پرائیویٹ جتنے بھی سرجنز وغیرہ اور ڈاکٹرز گئے یہاں سے, آغا خان سے گئے,
سب کی متفقہ رائے تھی کہ طبیعت خراب تھی. تو اس میں کوئی ہم نے کوئی کہ اس کے بعد نہیں کیا تھا. اس کے وہ میں آج سن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, سن اخبار کی. کس کی؟ سن برطانیہ کا جو ٹیبلوئڈ ہے, تو ہے تو خیر بڑا مطلب زوردار پرچہ ہے وہ بھی, آپ مجھے پتہ پسند آتا ہوگا آپ کو بھی جب جاتے ہیں آپ لندن میں. لیکن سوال یہ کہ وہ بھی کہہ رہے کہ اسپتال کبھی نہیں گئے, جب سے گئے ہیں انہوں نے کوئی اپنا علاج معالجے پہ توجہ نہیں دی. تو مطلب واز دی گورنمنٹ ٹیکن فار اے رائٹ؟ نو ہاؤ کین وی ٹیک دا گورنمنٹ فار اے رائٹ جب وہ ہے ہی گورنمنٹ کے کنٹرول میں, اور گورنمنٹ کے جو کنسرنڈ منسٹرز ہیں کی انتہا ہے نا, گورنمنٹ کی نادانی ہے نا, پھر نادانی ہے تو پھر نادانی ہے. تو آپ جب اتنے بڑے کیس میں جب وہ اتنے برے طریقے سے, اگر ان کی رائے اتنی خراب تھی, میرا اپنا خیال ہے, میں آئی ایم ناٹ کنکلوڈنگ دیٹ دا گورنمنٹ میسڈ اپ ان کی صحت کے حوالے سے, اور اگر وہ نہ بھیجتے تو بہت سے وہ سوال اٹھتے کہ انہوں نے کیسے ہینڈلنگ کی تھی صحت جب ان کی خراب ہو رہی تھی. گورنمنٹ کوئی خوشنودی سے نہیں بھیجا تھا, اور پی ٹی آئی کا جو پورا فلسفہ ہے نا, وہ پورا فلسفہ ڈیمیج ہوا تھا بائی دیٹ از وائی بفور ہی ہیڈ بورڈڈ دا پلین. تو آپ کو یاد ہے کہ جو ان کے جو جیالے منسٹرز ہیں, فیصل واڈا اور فواد چودھری وغیرہ, انہوں نے, فیاض چوہان وغیرہ نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اسی دن جب ان کی پہلی تصویر آئی ہے. سو وہ جو ان کو امبیرسمنٹ تھی, کیونکہ فواد چودھری یا کابینہ یا عمران خان کے کنٹرول میں تھا بھی نہیں بائی دا وے یہ فیصلہ. عمران خان جو ہم کہتے ہیں تابع دار, وہ انہوں نے تابع داری کا ثبوت دیا. کہ وہ he should have put up a stronger fight, اور وہ نہیں جانے دینا چاہیے تھا اس وقت. انہوں نے وہ کر دیا. تو چلیں ان سے تو نادانی ہو گئی, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک جمہوری پاکستان میں, ہم تو کہتے ہیں نا کہ آفیشیل پوزیشن ہے کہ ماشاءاللہ جمہوریت ہے ہمارے یہاں, اور 2002 سے مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں, حکومت کی پیسفل ٹرانسفر ہو رہا ہے, ہر اسمبلی اپنی میعاد پوری کری. بہت بڑی بات ہے پاکستان میں, وہ جو موضوع کا گریٹ لیپ فارورڈ ہے نا, بہت بڑی چھلانگ ہے نا, اچھی بات ہے یہ. تو اب جو آپ اس کو مزید جمہوریت کے لیے آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, مطلب جو آئیڈیل جمہوریت کے لیے, اس میں سپہ سالار کو آپ کے ملک میں ہو کے قیادت نہیں کرنی چاہیے, وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ یہ تو ہماری چوائس ہے نا کہ زیادہ افیکٹو کیا ہے. آپ نہیں, مورل پوزیشن بھی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں یار کہ کوئی مورل پوزیشن نہیں ہوتی. دیکھیں دنیا میں بہت سی تحریکیں, تو وہ گیلی پولی ہو ہر جگہ, دنیا میں بہت سی تحریکیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے لڑی گئی ہیں اور سکسیسفلی لڑی گئی ہیں, کچھ جیل سے لڑی گئی ہیں. یہ اس میں کوئی ایک سیٹ فارمولا نہیں ہے. I don't want to go into those examples, but یہ بالکل باہر سے بیٹھ کے کس کی یہ فالو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, ان کا آئیڈیل حکمت عملی جب بنا رہے ہیں جو باہر بیٹھ کے, نہیں یہ کسی کی نہیں, وہ اپنی فالو کر رہے ہیں. بٹ میں ایک دیکھیں, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی زبیر صاحب وہ ایگزامپل دے رہے ہیں, کہاں وہ خمینی, کہاں نواز شریف. میں وہ نہیں مقابلہ کر رہا, میں صرف یہ کہ ہمیشہ ایک ایز این ایگزامپل, مجھے ایک دفعہ فواد چودھری میں پروگرام میں کہا کون تھا باہر جس نے جدوجہد کی, میں نے کہا خمینی. شاہ ایران کا پلین ٹیک آف کیا, اس کے 2 گھنٹے کے بعد ان کا لینڈ کیا. بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, ان کے کنڈیشنز ڈفرینٹ تھے, ان کی جو بھی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا, اور وہ ایک بہت ہی بنتا نہیں ہے. بٹ پاکستان از اسٹرگلنگ ٹوڈے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے, پاکستان میں پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے. ہم نے الزام لگائے نا, ہم نے بہت بڑا الزام لگایا مریم نواز نے. اچھا, آزادی بڑا انٹینجیبل لفظ ہے, مطلب آپ ہی اپریشیٹ کریں گے, انٹینجیبل ہے, آپ اس کی وہ نہیں کر سکتے نا. کیا کتنا آزاد؟ میڈیا پہ کہتے ہیں آزاد نہیں, ماشاءاللہ آپ کھل کے بات کر رہے ہیں, جو دل میں چاہا کہہ رہے ہیں, بالکل ہم بھی اسی طرح آپ کو سوال کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو یہ بات ہے, پارلیمنٹ میں سارے آپ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اپنی بات کرتے, تقریر کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ہم نے بتایا کہ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, عدالت جو ہے وہ جانے دیتی ہے, حکومت بیچاری وہ کہتی ہے کہ مانتی ہے اس کی بات, اور کیا آزادی چاہیے آپ کو, اور جان لیں گے آپ. مطلب میرا ایک سوال ہے عاجزانہ سا, نہیں ہمیں 100% آزادی چاہیے. ہمیں یہ آپ نے کہا نا آزادی ہے, متی اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے, چھوڑ دیا فوراً, غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے توبہ کی, مطلب سن لیں. پرائم منسٹر سے سوال پوچھا کیا, از دا آنسر کہ وہ آ گیا تھا, اور از دا آنسر کہ اٹھایا کیوں گیا تھا. واٹ از مور امپورٹنٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان اور اینی ادر کنٹری. مہذب نہیں ہونا چاہیے بھائی, نہیں ہونا چاہیے, بالکل صحیح ہے, ایوری ون ایگریز. بٹ کس نے اٹھایا تھا اور کیوں اٹھایا تھا, اور اس کو کوئی سزا ملی یا نہیں ملی, اس نے میں
اس حکومت کی نہیں بات کر رہا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کہاں نمبر آتا ہے فریڈم آف یہ جو آپ لوگ اینکرز جرنلسٹ وغیرہ کے لیے. بڑی پرانی تاریخ ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے اگر گنوانا شروع کروں, جی جی ٹھیک ہے نا. اچھا پھر نجم سیٹھی کو عامر میں 2020 میں بیٹھا ہوا ہوں. نہیں میں بات کروں نواز میں شریف صاحب کا دور تھا. پولیس والا میرے ساتھ زیادتی کرے تو وہ کہ سن 56 میں بھی ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, 56 سے مجھے کوئی ہم لوگ میں ماشاءاللہ بہت آگے 2020 میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق. نہیں حضور والا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت آگے آ گئے. مطلب اس معاملے میں نا کہ جب نجم سیٹھی کو اقبال نواز شریف صاحب کا دور تھا, جنگ گروپ صرف 2 صفحے پہ چھپا کرتا تھا, بہت ساری چیزیں ہوتی تھی نا, بہت ساری چیزیں ہوئی تھی نا. اس کے مقابلے میں وہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم آگے آ بحال کر رہے ہیں آپ اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں نا. نہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ارتقائی عمل میں یہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. This is where the problem is جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیڈ آف پاکستان موونگ فارورڈ اور آہستہ آہستہ آپ کو ایک امپروومنٹ نظر آتی ہے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں پوری پاکستان از گوئنگ بیکورڈز. میں یہاں ڈیبیٹ کروں گا سر آپ سے, مطلب ہم آگے بڑھیں. آزادی صحافت میں وی آر مور ڈائیورس ناؤ. ہمارے یہاں بڑی کینڈیڈلی بات ہوتی ہے, چھوٹے موٹے مسئلے بھی ہوتے ہیں, میں ہی نہیں کہہ رہا, لیکن ہم اوور آل آگے تاریخ کے تناظر میں آگے ہیں. میں چاہے فورن پالیسی کو چلانے کے حوالے سے ہو, چاہے اکنامک پالیسیز کو چلانے کے حوالے سے ہو, چاہے پارلیمنٹ کو چلانے کے حوالے سے ہو, پاکستان ہیز گون بیک ان اسٹون ایجز. آپ چاہے پارلیمنٹ کو اس پہ ایک مریم نواز نے ایک الزام لگایا, چلے الزام لگایا نا کہ پارلیمنٹ کون چلاتا ہے ابھی جلسے میں. کیا مجھے اور آپ کو یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ کیا اس کا الزام صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو ہر الزام کو اوپر تم نہیں تحقیق کرنے بیٹھتے نا. بات یہ اسپیکر کے کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا تعلق ہی نہیں اسپیکر کے آفس میں, اور وہ آپ کو بتا رہا ہے لیجسلیشن کیا ہونی ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی کب بیٹھے گی. کمال ہے, اتنا سیریس الزام, اتنا سیریس. اور اس کی تحقیقات ہم نے کو برما جا کے تو نہیں کرنی ہے, یہی کرنی ہے. بالکل کروائے, لیکن ہم سمجھتے ہیں اتنے سارے پارلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسوں کو خوش فہمی یہ ہے, ہمیں اعتماد ہے اپنے لا میکرز پر کہ وہ اس طرح کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا. میں نہیں چلے نا پارلیمنٹ کا سیشن جب ہوگا, میں تو جایا کرتا تھا اسلام آباد, لیکن چلے پھر ایک بار پھر چلتے ہیں. مجھے ایک اور سوال, کیونکہ 8-9 منٹ رہ گئے, وقت کم ہے, مقابلہ بڑا سخت, کہ مریم صاحبہ کو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ باہر اگر وہ چلی جائیں, لندن جانے کو ان کو وہ تھا ایک زمانے میں کہ اپنے والد کے ساتھ ان کی طبیعت, ان کی تیمارداری کریں, خدمت کریں, کیا یہ ایجنڈے پر ہے آپ لوگوں کے؟ بالکل نہیں. نہیں, حکومت اجازت نہیں دے گی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ چاہیں گے ایسا ہو؟ بالکل بھی نہیں چاہیں گے. جب میری فیمس میٹنگ بھی ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ, اس وقت بھی ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا, اپنے بیسس پر کہا تھا, نوئنگ دا پوزیشن آف مریم نواز, آپ کے پاس حکومت کے پاس ہے نا ان کا پاسپورٹ, آپ جلا دیں, پھاڑ دیں, رکھ لیں. شی ول ناٹ بیک اینڈ وی آر ناٹ آسکنگ ہر not asking for any relief کہ جی ان کو باہر جانے دیں. یہ وہ آپ لوگ طے کر لیجیے. چلیں یہ سوال کا جواب آ گیا. اچھا ایک اور بات میں ذرا بریفلی ٹچ کر لیتے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ, اب تاثر یہ کہ آپ کی ماشاءاللہ اعتدال پسند جماعت, سینٹر کی جماعت, اب یہ بیانیہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو تقسیم کرے, پاکستان کی پولیٹکس کو مزید پولرائز کر رہا ہے. ایک ہمیں لہجہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نظر آتا ہے کہ جو چاہتے تھے کہ مفاہمت ہو اور کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے. بہت سارے سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کا جو رات تھی گو کہ ان کو زیادہ اس پہ قربانی دینی پڑی, جیل میں ہے, لیکن ملک کے لیے وہ چیز زیادہ بہتر تھی. دیکھیں وہ ہمیشہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اٹس ناٹ این ایزی, اٹس ناٹ ون پوزیشن کہ بڑے آسانی سے لی جا سکے کہ ایک حقیقت ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے نا, آپ نے اس سے نکلنا ہے تو آپ لڑ کے نکلیں گے, مفاہمت کے طریقے سے نکلیں گے. ایک 2 چوائسیز ہیں آپ کے پاس. شہباز شریف نے 2 سال تک ٹرائی بھی کیا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا. ہم نے کون سے کوئی 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا, 26 کو ہم نے اعلان جنگ تو نہیں کیا تھا. تو 2 سال تک جب ہم نے ٹرائی کر لیا اور وہ نہیں چلا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ زیادتی باہر گئے نا, پھر مطلب سے فائدہ تو ہوا. میں پوری پارٹی کی بات کروں نا, رانا مطلب آپ اندازہ لگائیں عامر, رانا ثنا کے خلاف جب کچھ نہیں ملا تو آپ نے ڈرگس کا کیس بنا دیا. ابھی آپ دیکھیں نا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بٹر کیوں ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو شہریار افریدی صاحب کلمے پڑھتے تھے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قسمیں کھاتے تھے, اور ان کے ساتھ آپ کو وہ پریس کانفرنس یاد ہے جو صاحب بیٹھے تھے, کمال ہے. اور پھر ہم بٹر بھی نہ ہوں. مفتاح اسماعیل کو آپ نے اٹھا کے اندر بند کر دیا, شاہد خان عباسی کو اندر بند کر دیا, آپ نے کتنے لوگوں کو بند کر دیا. آپ نے مریم نواز, میں اب تو ہم پوچھتے ہیں, مریم نواز کو آپ نے اگست 2019 میں اندر بند کیا تھا نا, کیا اس کی انویسٹیگیشن تک ہوئی ہے؟ نن.
آپ اٹھا کے اندر بند کر دیتے, آپ لوگوں کے اوپر چارج شیٹ لگا دیتے, آپ اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیتے ہیں, میڈیا ٹرائل کر دیتے ہیں, آج تک کرپشن. یہ جو آپ نے سارا بتائی مظالم کہتے ہیں داستان ظلم بتائی, بالکل. اب یہ مطلب یقیناً اس میں ہو سکتا ہے فلا ہو بہت زیادہ, حکومت کی بہت زیادہ قصور ہو. میں ایک بات پڑھ لینا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کہتے ہیں نا جمہوریت کے سفر کے وہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے نا. ہماری ایک عرصے نہیں سر سن تو لیں, بات تو سن لیں نا, کہ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے یہی کیا, مطلب اب تو خیر دوستی ہوگی آپ کی زرداری صاحب سے, کیا نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جیسے تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں کے دور میں ضرور چیزیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. مسئلہ کہاں ہوتا کہتے ہے؟ ہیں اگر کا پشیمہ ہونا مطلب ہے گالی گلوچ کرنا غلط ہوتا ہے نا, لیکن اٹ از دا فریکوینسی. غصہ کرنا غلط ہوتا ہے, اٹ از دا فریکوینسی. جس طرح سے نیب کو استعمال کیا گیا ہے, جس بروٹیلٹی کے ساتھ استعمال کیا جائے, جس کنسسٹنسی کے ساتھ استعمال کیا گیا, اس پر ایشو ہوتا ہے. اگر آپ ایک کیس مجھے کہیں گے جی وہ نجم سیٹھی کو بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہوا تھا, وہ کون ہے جسٹس قیوم یا جسٹس تھے, ان کے ساتھ وہ بالکل غلط ہوا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں the scale and the intensity has gone up 100 times. That is where the problem is. اور میں کیوں نہ کمپلین کروں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سرانا سراؤلہ پر ڈرگ کا کیس ہوئے تو آپ کہیں سن 95 میں نجم سیٹھی کا ہوا تھا اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھتے ہیں. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک اور چیز. یہ تو میں وہ کیسز بتا رہا ہوں جو ہوئے ہیں آپ کے سامنے. محمد زبیر از سٹنگ ان فرنٹ آف یو. آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نازی دور میں جو ہوتا تھا نا, جو سوویت یونین میں ہوتا تھا, اگر خدا نہ خواستہ وہاں سائبیریا بھیج دیتے تھے, بندہ ملتا نہیں تھا پورا خاندان. What is a police state? What is a police state? وہ تو ہمارے یہاں it is not acceptable that I should be chased. بہت زیادہ غلط باتیں ہوتی ہیں, میں تسلیم I should be threatened. My family should be threatened. Sorry, we will not accept this. یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تھریٹن کیا consistently. کون, کس نے کیا یار؟ آپ میں نے اتنا بتا دیا نا آپ کو, اور یہ سب کو پتہ ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ I am not the only one. So آپ کہتے ہیں مصدق ملک پہ تو کچھ نہیں ہوا, پوچھیں جا کے کیا ہوتا ہے, کس طرح سے ہم یہ جو ہم بیٹھ کے جس طرح سے بات, آپ کہتے ہیں بڑا آرام سے, ہم آرام سے بات کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس فون کالیں بھی آتی ہیں, کبھی سویٹنر بھی پھینکا جاتا ہے, کبھی تھریٹ بھی کیا جاتا ہے. تو مٹھاس زیادہ ہوتی ہوگی آپ کے ساتھ؟ نہیں, تھریٹ زیادہ ہوتی. اچھا چلیں, یہ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا بیانیہ, نواز شریف صاحب کے بیانیے پر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک بہت ہی ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے, اور شہباز شریف صاحب کا مفاہمت کا بیانیہ نہیں چلا, لیکن کیا بات ہے کہ جو دشمن ممالک ہیں ان کے ہاتھ جو ہے مضبوط کرتا ہے. کوئی بھی اگر سیاسی قیادت ہو اور اس کے نیریٹو کو کوئی اور استعمال کرنے لگے جو پاکستان کا دشمن ہو, آپ کو پتہ ہے بھارت کی اگر ہم بات کریں تو یہ چیز ان کو آپ لے رہے ہیں اپنے اس میں ایمبٹ پہ کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اور اس میں کے جنرل ضیاء کا جو دور تھا اس میں بے نظیر نے جب چیلنج کیا جنرل ضیاء کو اور جنرل ضیاء کے خلاف باتیں کی, تو پاکستان سے تو ساری میٹھی میٹھی آوازیں جانی چاہیے تھی نا دوسرے دشمن کے لیے. 1960s میں ایوب خان نے کانسٹیٹیوشن کو بگاڑ کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا, اور اپنا ایک 1962 میں ایک مین میڈ کانسٹیٹیوشن بنا دیا پارلیمنٹ کے بغیر. تو اس وقت جو لوگ آوازیں اٹھاتے تھے تو وہ انڈیا کو مٹھاس ہی لگتی تھی نا. تو یہ پلیز ہم اس لیے نہیں بیٹھ سکتے چپ کر کے. اگر ہم کشمیر پالیسی کو کرٹیسائز کریں گے کہ 370 انہوں نے اڑا دیا اور ہم کچھ کر نہیں سکے, تو انڈیا تو بڑا خوش ہوگا, ہمیں پتہ ہے انڈیا بڑا خوش ہوگا. تو ہم کیا کریں, اپنے عوام 22 کروڑ عوام کی سچ بولنا آپ کے ضروری ہے. مودی صاحب کو دو بڑے عام سوال رہ جائیں گے, مجھے پتہ ہے خیر, اور مزید وقت ہوتا ہے کاش, کہ آپ کہتے ہیں جی مذاکرات نہیں کریں گے حکومت سے. کس سے کریں گے مذاکرات؟ اب نہیں کریں گے, پہلے تو ہم تیار ہیں, 2.5 سال تک ہم نے کہا. تو اگر حکومت کوئی ایسی شرائط ہوں گی جو جن شرائط کے تحت آپ سے مذاکرات پہ تیار ہو جائے, اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا مذاکرات؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ٹائم تھا حکومت کے پاس وہ گزر چکا ہے. اب ہمارے ایک ہی ڈیمانڈ ہے, یہ حکومت نکلے اور دس شوڈ لیڈ ٹو اے فری اینڈ فیئر الیکٹورل پروسیس. ڈیولائز دی ڈیٹیل, کیسے نکلے حکومت, کیسے جائیں گے؟ جیسے ہم نے کہا ہے کہ جنوری 31 تک ریزائن نہیں. اگر وہ آپ کا اگر پریشر بلڈنگ بھائی, اگر وہ سمجھتے ہیں 126 دن عمران خان بیٹھے تھے آ کر, اور مبینہ طور پر جو آپ لوگ الزامات لگاتے کون کون قوتیں ان کے پیچھے تھا نا, تو نہیں استعفیٰ نہیں دیا تھا عمران خان صاحب. وہاں 342 کی اسمبلی میں 34 ممبرز ایک طرف کھڑے تھے عمران خان کے ساتھ, اور 320 ممبرز دوسری طرف کھڑے تھے. جہاں آپ کے میجورٹی آف دا ووٹس 2018 کے دھاندلی شدہ الیکشن کے باوجود زیادہ ووٹس ان 11 پارٹیز کو ملے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ کہ کیسے اگر عمران خان استعفیٰ جو کہ نہیں دیں گے
بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ اتنا موبلائزیشن ہم دیکھتے کہ نہیں ہو پا رہا. اگر وہ ڈرے نہ ہوتے تو سینٹ الیکشن جلدی کیوں کرانے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہماری کیمپین اتنی جلدی وہ ختم ہو جائے تاکہ ان کی قانون سازی کر سکیں. اس کا مطلب خطرہ ہے نا, ملک کی خدمت کرنے کے لیے پریشر اتنا بڑھ گیا ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا اتنی پولرائزڈ انوائرمنٹ میں, اتنا پولرائزڈ انوائرمنٹ میں. یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں نا, پولرائزڈ پوزیشن ہے آپ کی, ہاؤ ٹو ڈیفیوز اٹ, کیا کرنا چاہیے کہ حکومت اپنے 5 سال بھی پورے کرے جیسے آپ نے کی, پیپلز پارٹی نے کی اور پی ٹی آئی بھی کرے. اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ کمپیٹنس نہیں ہے, ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے. کل ایک سر 2010 کل آئل کرائسس کی رپورٹ آئی ہے, آئل کرائسس کی رپورٹ آئی ہے, وہ کیا ہے 2012-13 میں یہی بات ہے نواز شریف صاحب کے لیے ہو رہا تھا. یار میں آپ کو فیکچوئل ایک سب سے بڑی جو فرگیٹ اباؤٹ 2018 کا, اس حکومت میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے, کمپیٹنس ہی نہیں ہے, پروفیشنلزم. اتنے قابل لوگ ہیں, اسد عمر صاحب ہیں اس میں, اسد عمر صاحب جیسے قابل لوگ ہیں, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے, حفیظ شیخ صاحب ہیں, سارے قابل لوگ ہیں. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے جی, پیٹرول کا کرائسس جو ہے رپورٹ پڑھ لیں, حکومت کی اپنی رپورٹ ہے, ہم نے بنائی ہے. ایل این جی آج آپ کنسسٹنٹلی آپ مہنگی لیتے چلے جا رہے ہیں, آپ کے پاس ابھی بڈس کھلنی ہیں تو $30 تک کی بڈ کھلی ہے, کمپیٹنس نہیں ہے. ایل این جی بہت زبردست ٹاپک ہے, میرے خیال میں آخری 1-2 منٹ مجھے یہ بتائیے, مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بڑے زبردست قسم کے الزامات لگے ہیں, جو دولت کی ان کی کہانیاں ہیں, پراپرٹی اتنی جائیداد ہے, حیرت ہوتی ہے آپ کو, کوئی کاروبار نہیں ہے ان کا, کوئی ایک تو دیکھیں, میں تو فائنینس کا بیک گراؤنڈ والا, میں کبھی بھی کسی پر حیران نہیں ہوتا, پاکستان ہو یا کوئی بھی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں میکنزم ہے نا, ایک ایف بی آر ہے جو انڈیویجول فائنینشیل انٹیگریٹی کو ویریفائی کرتا ہے, ایک ایس سی سی پی ہے جو کمپنیز کے اوور آل کرتا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا رول ہے, اسی کو رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا میں بیٹھ کے اسپیکولیشن نہیں, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے کوئی اور ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی فائنینشیل انٹیگریٹی کیسے ویریفائی کرے گا, میری فائنینشیل انٹیگریٹی کیسے ویریفائی کرے گا, اسحاق ڈار کی یا کسی کی بھی, یا عمران خان کی یا مولانا فضل الرحمان, دیر از اے میکنزم نا, لیٹ دیٹ میکنزم ورک, لیٹ دیٹ میکنزم ورک نا. قانون کو اپنا جس راستہ طرح اختیار انہوں کرنے نے فائز عیسیٰ کے لیے پہنچ گئے تھے ریفرنس لے کے, بجائے کہ پریزیڈنٹ صاحب یہ سوال پوچھتے کہ ایف بی آر کی کیا پوزیشن, انکمپیٹنس کی لمٹ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب ریفرنس اٹھا کے بھیج رہے ہیں اتنا سیریس, وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ ایف بی آر کی پوزیشن کیا ہے. مطلب جب آپ کو اداروں پر یہ بھی نہ پتا ہو, بیسکس بھی نہ ہو کہ کون سا ادارہ کس چیز کی رسپانسبلٹی رکھتا ہے, یہ حکومت ہے, نہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے نہ پریزیڈنٹ کو پتہ ہے. جناب محمد زبیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ نے زبیر صاحب کی پنچ, ایک لائن نہیں بہت ساری پنچ لائن تھیں, سنی ہے آپ نے, لیکن ہم جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جی مذاکرات کے جو دروازے ہیں کبھی بند نہیں ہونے چاہیے, جب بھی مذاکرات ہوں وہ این آر او پہ نہ ہوں بلکہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اور قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.